السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بار پھر ہماری آن لائن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو آج کی کلاس میں جو چیپٹر آپ کو پڑھایا جائے گا، جو آپ کو سمجھایا جائے گا، وہ ہے آپ کے پاس کتاب صفحہ نمبر 24 پہ چیپٹر ہے وضو۔ ٹھیک ہے، وضو آپ نے نام بھی سنا ہوگا اور آپ بچوں کو پتہ بھی ہوگا کہ وضو ہم کب کرتے ہیں اور وضو کیوں کیا جاتا ہے۔ وضو کے لفظی معنی ہے روشن، چمکتا ہوا، چمکدار، اور اصطلاح شریعت میں پاکی کی نیت سے، صفائی کے ارادے سے جسم کے کچھ حصوں کے دھونے کو وضو کہا جاتا ہے۔ وضو کی فضیلت و اہمیت کیا ہے؟ اسلام میں ساری عبادات خاص ہیں، لیکن جو افضل ترین عبادت ہے وہ نماز ہے، اور نماز سے پہلے نہ صرف یہ وضو کرنا ضروری ہے بلکہ فرض ہے۔ نماز جو ہے وہ وضو کے بغیر قابل قبول نہیں، اور اگر ہر نماز کے لیے وضو کیا جائے تو اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں وضو کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد کلمہ شہادت ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا تم میں سے کسی کی نماز جب وہ بے وضو ہو یہاں تک کہ وضو کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر وضو کے بغیر نماز ادا کی جائے گی تو وہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہی نہیں۔ تو چاہے فرضی عبادت ہو، نفلی عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر وضو کے بغیر عبادت کی جائے گی تو وہ عبادت قابل قبول ہی نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں قیامت کے دن پہچان لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہارا نشان ایسا ہوگا جو سوائے تمہارے کسی امت کے لیے نہ ہوگا۔ تم آؤ گے میرے سامنے سفید ہاتھ پاؤں لے کر وضو کی وجہ سے۔ تو مطلب یہ کہ وضو کے اثر کا، وضو کا اتنا زیادہ اثر ہوگا کہ قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بلائے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں وضو کے اثر سے منور ہوں گے۔ ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں رزق کی تنگی سے بہت پریشان ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرے گھر سے رزق کی سختی ختم ہو جائے اور رزق جو ہے وہ فراوانی سے آنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باوضو رہا کرو، رزق کی سختی ختم ہو جائے گی اور ایسی جگہ سے رزق آنے لگے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باوضو انسان کے قریب
کبھی شیطان نہیں آ سکتا، اور اگر جو شخص باوضو ہو کر رات کو سوئے تو اسے ساری رات نوافل ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھی مقرر کر دیتا ہے جو ساری رات اس شخص کی، اس انسان کی حفاظت کرتا رہے گا۔ تو وضو کی اہمیت اور فضیلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ باوضو رہنے کی عادت کو اپنائیں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ جسمانی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے، بلکہ ذہنی آسودگی اور روحانی خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ پاک اور صاف ہو کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوں۔ اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور ہمارے لیے بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ آ جاتے ہیں چیپٹر کی طرف، اس کی بھی ہم ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے، اور جو مشکل الفاظ ہیں اس کے میں آپ کو ساتھ ساتھ معنی بھی بتاؤں گی۔ وضو کے لفظی معنی روشن کے ہیں، روشن چمکتا ہوا، چمکدار۔ شریعت کی اصطلاح میں مطلب یہ کہ شرع کی روح سے، مذہب کی روح سے، پاکی کی نیت سے، پاکی صفائی، نیت جس کے معنی ہے ارادہ، پاکی کی نیت سے جسم کے بعض کچھ حصوں کے دھونے کو وضو کہتے ہیں۔ وضو کی اہمیت و فضیلت۔ وضو نماز کے لیے انتہائی ضروری ہے، ضروری، اہم۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وضو کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مومنو یعنی کہ ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو، یہاں پہ قصد کے معنی ارادہ، تو منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو۔ اسلام کی ساری عبادتوں میں افضل ترین خاص عبادت نماز ہے، اور نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا ثواب کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بغیر وضو کسی شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کرے، اور یہ میں حدیث آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ نماز جو ہے وہ وضو کے بغیر قابل قبول ہی نہیں۔ وضو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب ہے، سبب، وجہ۔ وضو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم کی امت کی نشانی ہے، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی جو ہیں وہ اسی وضو کے اثر سے جو ہیں پہچانے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ نشان اس امت کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہوگا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں روشن اور منور ہوں گے، چمکدار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم یہاں تک ریڈنگ کریں گے، صرف اور صرف پیج نمبر 24 کی۔ اب آ جاتے ہیں آج کے ہوم ورک کی طرف۔ تو آج کا جو ہوم ورک ہے وہ ہے آپ کے پاس سبق توحید کا تعارف، اس کا کوسچن نمبر 1+2 آپ نے یاد کرنا ہے۔ آپ اپنی نوٹ بک میں دیکھ سکتے ہیں، ویسے تو ہمارے پاس اس کے 3 کوسچن ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے صرف اور صرف سوال نمبر 1 اور 2 یاد کرنا ہے۔ ناظرے میں آپ نے یاد کرنا ہے سورہ کوثر، صرف عربی، جو کہ آپ کے پاس موجود ہے کتاب صفحہ نمبر 2، پیج نمبر 2 پہ آپ اپنی بک میں دیکھ سکتے ہیں۔ پیج نمبر 2 پہ آپ کے پاس موجود ہے سورہ کوثر، اور اس کی آپ نے صرف عربی یاد کرنی ہے۔
آپ کو ہوم ورک کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ تھی آج کی ہماری کلاس۔ نیکسٹ کلاس تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔